جی ویلکم بیک. اور آج بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور وہ ہے جاب کے حوالے سے. جاب کے دوران اکثر ذہنی تناؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. لوگ یہ اکثر آپ کو ایسے کولیگز ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادہ جو ہے ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, یا وہ بولنگ کرنے لگ جاتے ہیں, یا آپ کو باسز ایسے مل جاتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں, اسٹرکٹ ہوتے ہیں, بے شک دل کے جتنے بھی اچھے ہوں, لیکن جو ان کے اسٹرک ہونے کی وجہ سے نا آپ کا جاب میں دل نہیں لگتا. اور کبھی پر تو ایسا لگتا ہے کہ بس اتنے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں بس میں جاب چھوڑ دوں. تو یہ اسٹریس لیولز ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کس طرح سے آپ اپنی اس جاب کو انجوائے کریں جہاں پہ آپ پہ بہت سارے پرابلمس بھی ہیں, پر اسٹل آپ کو جاب رکھنی ہے, آپ کو اسی چیز کو فیس کرنا ہے. تو کس طرح سے فیس کریں گے, کس طرح سے اپنے دماغ کو کنٹرول کریں گے, کس طرح سے آپ نے اسی جاب کو انجوائے بھی کرنا ہے. اور اگر باس سخت ہے تو اس کو مکی ماؤس سمجھ کے آپ نے کہنا ہے کوئی بات نہیں, اس نے کچھ کہہ دیا تو اٹس اوکے, کیونکہ آپ کو اس جاب کی ضرورت ہے. تو اپنے اسٹریس لیول کو کم کیجیے گا. اور ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے میں اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میں آپ کا تعارف کرواؤں گی عزا زینب صدیقی, جو ٹیلنٹ ایکسیلیٹر سے تعلق رکھتی ہیں اور ٹیلنٹ برانڈ اینڈ امپلائی ایکسپیرینس کنسلٹنٹ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اتنا یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور آپ بھی بڑی امپورٹنٹ شخصیت اس لیے بھی ہیں کہ ایک امپلائی کو یا ایک کمپنی کو اس طرح سے نکھارنا, بتانا, یہ بڑا ایک کام ہے. لوگ اس پہ اتنا ورکنگ نہیں کرتے. آپ ایک برانڈ بنا رہے ہیں, ایک جگہ بنا رہے ہیں, اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے امپلائی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. بالکل, اور کس طرح سے آپ نے پوری کمپنی رن کرنی ہے. تو بڑا ایک امپورٹنٹ کام ہے. اور ہمارے ساتھ عروسہ محسن موجود ہیں, NLP ماسٹر ٹرینر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ نے بتائیں گی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے لوگوں کے جو اس وقت اسٹریس لیول ہائی ہو جاتے ہیں, کیسے کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے جو ہے اپنی جاب کو انجوائے کرنا ہے. تو ہم دونوں مہمانوں سے بات کریں گے. سو آئی ول کم اپ ٹو عزا فرسٹ. عزا, ابھی جس طرح میں نے انٹرو میں بھی اپنے کہا کہ اسٹریس لیولز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی جاب اچھی خاصی جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو کیا پوائنٹس ایسے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں؟ اوکے, سو ویسے تو بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں, بٹ آئی تھنک جو انیشیل فیز میں پرابلم آتا ہے, جیسے آپ ایک کمپنی میں گئے ہیں, نیو امپلائی اوور دیئر, اور جیسے آپ نے کہا کہ کمپنی بھی اچھی ہے, جاب بھی اچھی ہے, مگر آپ کا اسٹریس لیول ہائی ہے, تو یوزولی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پرفیکٹ لگنا ہے. ہماری نئی جاب ہے, ہم نے اپنے باس کے سامنے, اپنے کولیگس کے سامنے ایسے نظر آنا ہے کہ ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور ہمیں ایک بار بات سمجھا دی جائے تو ہمیں بس سمجھ آ گئی, اور اب ہم دیکھیں آپ کو کیا کر کے کوشچن نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیپ از کہ جو اسٹریس بلڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے باس سے کویشچن نہیں کیا, اور آپ نے بات کو صحیح سے سمجھا نہیں, اور پھر ایونچولی نیکسٹ اسٹیپس میں, بیکاز آپ نے اسٹارٹ میں نہیں کیا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اوکے وہ ٹائم گزر گیا, اب مجھے خود ہی کچھ کرنا ہے. دیٹس ون آف دا فیکٹرز دیٹ آئی ہیو سین ان امپلائیز. اور دوسرا فیکٹر آف کورس دوسری سائڈ سے آتا ہے کہ یہ باس کا بھی کام ہے کہ آپ نے ایک نیا امپلائی آیا ہے تو اس کو آپ نے کمفرٹیبل فیل کرانا ہے, آپ نے ایسا انوائرمنٹ دینا ہے کہ وہ کویشچن کر تو سکے آپ کو ان دا ویری بگننگ, تو دیٹس آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیپ. آگے بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں, بٹ اف یو جسٹ آسک ایٹ دا رائٹ ٹائم آپ بہت سے اسٹریس سے بچ سکتے ہیں. بہت اچھی بات کہی ہے. سیریسلی ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو میں کہتی ہوں ہاں مت کرو. میں بڑی ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں, تو خیر ہم بڑے لیول پہ بات کر رہے ہیں. ون آف مائی میڈ ایکچولی, اس سے میں نے کہا تم جو ہے نا, میں نے کہا پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو ڈو دس. اس نے کہا اوکے. میں نے کہا سمجھ آئی تمہیں؟ میں نے کہا غلطی سے انگریزی تیرے سامنے بول دی. میں نے کہا سمجھ آئی؟ تو کہتی ہے بالکل سمجھ نہیں آیا. تو میں نے کہا یس کیوں کہا. میں نے کہا کوشچن کرنا سیکھو. تو یہ تو میں نے بڑے اس لیول پہ بات کر رہی ہوں جو ہمارا ایک گھریلو لیول ہوتا ہے, لیکن آپ بڑے جب آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں, سنبھال رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ نوٹ کروایا. یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے جب انیشلی, جیسے یہ کہہ رہے ہیں, there's a lot of expectation فرام دی امپلائی. تو وہ اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا اسٹریس بھی ہوتا ہے نا, وہ ایک تو اگر پروفیشنلی بات کروں کام میں, ایک تو ڈیڈ لائن میٹس کرنا, وہ بھی ایک بہت بڑا اسٹریس ہوتا ہے. اگر آپ if you're unable, آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے ابھی جوائن کیا اور آپ کے ایک بہت بڑا آپ کو پروجیکٹ سونپ دیا جسٹ فار اے ٹیسٹر, کہ آپ مطلب اس قابل بھی تو ہیں, آپ کر سکتے ہی نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس فیز میں جو ہے وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں.
ठीक है, और जो पास आउट कर लेते हैं ऑफ कोर्स देन ऑफ कोर्स वो कैरी ऑन करते हैं आगे, बट डेडलाइंस के अलावा भी वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप नहीं हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और वो फिर आप पर्सनल ज़िंदगी में भी लेके जाते हैं। आपको बड़ा ज़रूरी है कि अपने स्ट्रेस, जो काम में जो स्ट्रेस है ना, उसको घर में ना लेके आए। अक्सर लोग जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज मैं 1-on-1 डील करती हूँ, दे आर टोटली मेस्ड अप, क्योंकि उनको वो जो काम का स्ट्रेस है वो घर में भी ला रहे हैं। अब ना घर सही से चल रहा है ना काम सही से चल रहा है, तो करें तो क्या करें, बिकॉज काम जिंदगी है। हम लोग ज़्यादातर वक्त काम में ही स्पेंड कर रहे होते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है, पैसा कमाना है ना, तो बस ज़्यादातर लोग इसी अच्छा, उनको इसमें एक अपनी और जिंदगी चीज़ बना भी दिया। आती है। आपने कहा ना कि काम घर पर लेकर आते हैं, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि घर वाले भी कुछ ना कुछ अपने मसाइल घर के जो है वो बता रहे होते हैं, जिसपे जो बाहर से काम करने वाला वो कहता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। पर आई बिलीव कि अगर वो आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे? जी बिल्कुल। अब वहाँ पर भी तो कुछ ना किसी तरीके से मैनेज करना है इसीलिए तो ना। बड़ा ज़रूरी है कि आप जब जिस वक्त आप ऑफिस छोड़ के मतलब निकलें, आपका जो टाइम है ऑफ होने वो का, आप उसके बाद वहीं छोड़ दें। वो आप वहीं छोड़ दें, उसको घर ना लेके आए। क्योंकि देखें, घर वाले तो 9 to 5 नहीं काम कर रहे थे ना, वो तो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे वो आएंगे और हम शेयर करेंगे कि क्या हुआ दिन में, क्या था, क्या क्या ज़रूरतें हैं घर की। तो बड़ा ज़रूरी है, यू हैव टू अनवाइंड so that you can go back to your home place ठीक है, again. अभी हम मजीद अपने गेस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाजिया, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के मुझे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कौन है? हम आपके या पुराने ओह माय गॉड इतने पुरानी बातें याद आ गई मुझे। नहीं, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो आपके सारे मेहमानों को सलाम हो। एक बड़ा टीटीवी के हवाले से बड़ा आपसे था, और आप वो होस्ट है बहुत रेस्पेक्ट देती है, कॉलर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, और माशाल्लाह मुख्तलिफ या आप मेरे लिए ना, या हम में से जो भी होस्ट हैं जिनके आप शो में कॉल करते हैं, आप ना एक्चुअली कॉलर नहीं है, आप हमारे ना साथ हमारे जो है ना पैनल में मौजूद होते हैं। दैट्स आई बिलीव, क्योंकि आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है या आपके इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं देखिए, बात है मेरी कोशिश ये होती है कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जब आपको एक चांस मिल रहा है, तो आप कोई अच्छी पॉजिटिव बात करें और टू द पॉइंट बात करें। तो इसमें और आप लोग की बड़ी शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर राफिया से लेके तमाम सारे जो नुसरत हारिस हो गई, कोई इकबाल, सभी के साथ मैं कॉल करता हूँ। I know. Everyone knows you actually. हम सब एंकर्स होस्ट आपको जानते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अब स्ट्रेस की बात हो रही है ना, तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि देखें, घर जो ऑफिस का स्ट्रेस है ना, कभी आप घर पे नहीं लेके जाएं, क्योंकि वो आपके घर के रिलेशनशिप की जगह। बच्चों और बीवी का क्या कसूर होता है? अगर आपके ऑफिस में उस खराबी होती है तो बच्चों का बीवी का कसूर है, आपको ये माइंड। लेकिन जो मेरा सवाल है ये है कि माइंड स्ट्रेस, देखिए बंदा है ना, तो आपके पास स्ट्रेस होता है। जब आप घर पहुंचते हैं थके हुए आ रहे हैं, ट्रैफिक का होता है, तो फिर आप घर पहुंच के आपका बिहेवियर बड़ा अजीब हो भी जाता है। लेकिन जो घर के लोग हैं वो इस बात को रियलाइज किस तरह करेंगे कि भाई मेरा बाप या मेरा भाई या मेरा शौहर थका हारा है, तो उससे किस तरह बात करनी, आते ही उससे सवालों की बौछार और डिमांड नहीं पूरी करनी चाहिए। ये वो भी उनको भी जरा थोड़ा जरा सुकून से उनको भी सवालात करने चाहिए, घर वालों को भी। एकदम से आपने सही कहा कि एकदम से नहीं आप उनके सर पर जो सवाल है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं सिर्फ मुख्तसर करते कहूंगा, देखिए मैंने एक चीज सीखी है, जाहिर है मेरे एक तवील अरसा गुजर चुका है उम्र का, तो मैंने एक चीज सीखी है। देखें, अगर आप अपने कुछ शौक और कुछ हॉबीज रखते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस पास ऑन हो सकता है। बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कोई हॉबीज नहीं रखते हैं, आप वैकेंट बैठे रहते हैं, आपके दिमाग में वही चलता रहता है, तो फिर आप और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच यार, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। सीरियसली मैं ये बताऊं कि खुद भी मैं चीज़ सोच रही थी कि हमें इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। जब आप गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो उस चीज़ को हैंडल कैसे करें। अब है गाड़ी, ट्रैफिक है, अब ये सोचे कि हाय इतना ट्रैफिक, हाय आप बेगंद आएंगे, अब क्या करें। तो उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, अपने माइंड को आपने सेट कैसे रखना है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस में ना आए। तो इसके साथ ही भी ब्रेक की जाने जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। सो यू ऑल स्टे विद अस।
اٹھا پاکستان میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آج ہم بات کریں کہ اپنی جاب پر آپ نے اسٹریس نہیں لینا, اس اسٹریس کو کیسے ختم کریں گے یا کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اسٹریس کی, ان سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں, پہلے میں ایزا کی طرف آتی ہوں. ایزا سے بڑا امپورٹنٹ کویشچن کہ اکثر یہاں پر ہم نے آج کل یہ دیکھا ہے, بلکہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوگا, لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ نے پڑھا کچھ ہوتا ہے جی, اور جاب کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, سیڈلی. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ایریا میں جاب ہی نہیں مل رہی ہوتی جہاں پر ہمیں جو ہے جاب کرنی چاہیے. کوئی ایک فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو جاب مل گئی ہے سیلس کی, اب وہ اپنے ٹارگیٹ نہیں پورا کر سک رہا, اس کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں وہاں پر, وہ نہیں کام کر سک رہا. یہ بڑا ایک بہت ہی کہیں گے نا کہ اسٹریسفل چیز ہو جاتی ہے, اور کمانا بھی ہے. کیا کریں؟ آئی تھنک دیکھیے سب سے پہلی ریزن جو ہے ایسا کرنے کی وہ یہ ہے کہ آف کورس مطلب حالات ایسے, اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں, تو اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے اور آپ کو اس کی ایک سرٹن ٹائم تک جاب نہیں ملتی تو دین یو آر فورس ٹو اپلائی فار جابس جو کہ شاید آپ کی فیلڈ کی نہ ہوں. لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کیوں شروع کی ایسی جاب. ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کر رہے ہیں, بیکاز آپ کو اوبیسلی آپ نے یو ہیو ٹو پٹ فوڈ آن ٹیبل, تو اس لیے آپ ایسی اور کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ پھر بھی اپلائی کرتے رہیں آن دا سائڈ. اس کو چھوڑے نہیں, اس کو چھوڑیں نہیں, رائٹ جاب سرچ, بیکاز سب آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ کریں جو کہ آپ کو کرنا پسند ہے. بیکاز اٹس اے سیئنگ کہ اف یو لو واٹ یو ڈو تو یو وونٹ فیل لائک کہ آپ یو آر ایکچولی ورکنگ, ایسا لگے گا کہ آپ انجوائمنٹ ہے, کام انجوائمنٹ ہے. تو پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ اپنی جاب سرچ چھوڑیں نہیں, وہاں پہ آپ سمجھے کہ آپ کو جاب نہیں ملی ہے, ابھی آپ صرف انکم کے لیے کام کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کوئی ایسی جاب شروع کر لی ہے جس پہ آپ بالکل امیچور ہیں, آپ کو بالکل نہیں آتی ہے, تو بی ویری ٹرانسپیرنٹ ود یور باس کہ دیکھیں میں اس چیز میں نیا ہوں یا نہیں ہوں. تو ایک چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں آن دا جاب ٹریننگ, رائٹ. ہم ایز ایچ آر پروفیشنلز وی بلیو کہ آن دا جاب ٹریننگ میں 80% آپ سیکھ جاتے ہو چیز کو. اس کے بعد آف کورس پہ آپ تو اگر آپ کا سیلس بھی ہے تو ڈزنٹ میٹر, اگر آپ نے فائنینس پڑھا ہوا اور سیلس کریں لیکن آن جاب آپ سیکھ لیں گے کیا؟ آئی مین دیکھیں نازیہ, یہ بات بہت امپورٹنٹ, ایک کمپیٹنسیز کہتے ہیں ہم ایچ آر میں, جو آپ کے لیے ریکوائرڈ اسکلز ہیں, جو نالج, اسکلز اینڈ ایبلٹیز, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھا فائنینس ہے مگر سیلز والی کمپیٹنسیز آپ کے اندر وہ اسکل ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, ان کی نیگوشیشن اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, وہ چیزیں اگر آپ کے اندر پہلے سے ہیں, ان بورن ٹیلنٹ ہے آپ, تو پھر تو آپ کر لیں گے. اگر وہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ آ گئے تو اٹس گونا بی ویری اسٹریسفل فار یو. تو keep applying for other jobs جو آپ کی مطلب اپنی پسند کہ آج کل کے زمانہ ایسا ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اب آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں, تو بڑا ضروری ہے کہ ہم جلدی سے اڈاپٹ کریں چیزوں میں, مختلف پروفیشنز میں. یعنی کہ اگر پڑھا آپ نے فائنینس ہے, اور کیونکہ اب اتنے ریپڈلی دنیا ایوالو ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے, سو ناٹ جسٹ فائنینس, یو نیڈ ٹو ماسٹر ادر اسکلز ایز ویل, مے بی سیلس, مے بی آئی ٹی, بہت ضروری ہے. کہ آپ نے کہا کہ اگر ایک اسکل سیکھا ہے ہم نے, ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کرو کہ وہی جاب میں وہی نیچر آف ورک ہوگا. اب وہ ٹائم آ گیا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, دنیا ایوالو ہو گئی ہے, ورک فرام ہوم بھی ہو رہا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ باس ول ایکسپیکٹ فرام یو دیٹ یو ڈو 2 to 3 نیچر آف جابس. بالکل یہ چیز ہونی چاہیے, لیکن میں ہر چیز میں ایک چیز کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز آپ سوئچ کر رہے ہیں, اپنا پروفیشن بھی, تو اس میں پڑھ لیں, اپنی کوئی نہ کوئی سرٹیفیکیشن حاصل کر لیں, کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ صرف جو ہے اس کو پریکٹیکلی کرنے جائیں گے تو وہ کافی ٹائم لگا دیتا ہے. پڑھ لینے سے وہ چیز جلدی ہو جاتی ہے, اور آپ کا نا کہتے ہیں نا آپ کے اندر ایک وہ پاور آ جاتی ہے, پھر وہ جو کانفیڈنس لیول اب آپ کو بہت نازیہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بیکاز یہ آپ پروفیشنل ہیں ایچ آر میں, رائٹ, تو یہ آپ کو زیادہ اچھے سے بتائیں گی. جب آپ کے وین دا سی وی لینڈس, جب ایک سی وی لینڈ ہوتی ہے ان کے پاس, تو سب سے پہلی چیز یہ ایکسپیرئنس دیکھتی ہیں. یہ کوالیفیکیشن از اے پروڈکٹ وچ میکس یو ٹو بی دیر آن دا ٹیبل, جاب ٹیبل پہ پہلی دفعہ, لیکن زیادہ تر آپ کا ایکسپیرئنس انٹری لیول جابس کیا ہے. میرے سے بھی کہنے کا مقصد تھا کہ اگر جس طرح ایک کوئی جاب کے لیے آیا ہے, جس طرح اگین اگر ہم جاب کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں,
IT کی بات کرتے ہیں تو IT تو از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. یہ تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ اپنے سوئچ نہیں کر سکتے. میں نے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے, میں ڈاکٹرس کو دیکھا ہے کہ انہوں نے IT پڑھ کر اس کے بعد پھر وہ جو ہے انہوں نے اپنا پروفیشن چینج کر لیا, لیکن انہوں نے پڑھا پہلے پورا اپنے ایجوکیشن ہو جاتا ہے. لیکن ہم HR میں کہتے ہیں کہ دریا کی مچھلی کو سمندر میں ڈال دیں گے تو وہ نہیں تیر پائے گی. سملرلی سمندر کی مچھلی کو آپ دریا میں ڈال کے دیکھیں وہ نہیں سروائیو کر پائے گی. تو ریلیونٹ کمپیٹنسیز ہونا بہت ضروری ہے. اوکے ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر بھی. ہیلو جی, السلام علیکم. گڈ مارننگ, آداب, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کا کیا حال ہے عابد صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعائیں, پروگرام دیکھا, بڑا زبردست ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ. ظاہر ہے جی ٹی وی پہ آئی ہیں آپ, تو کیا بات ہے, سیٹ بھی بہت اچھا لگا ہوا ہے, مہمان بھی بہت اچھے ہیں, تھینک یو ٹاپک سو بہت مچ. زبردست ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ عابد صاحب, بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کی کال کا. اور آپ اپنا ان پٹ کیا دینا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ میں یہ کہوں گا ٹینشن کا تو دور ہے, چاہے آفس ہو چاہے کوئی بھی ہو, لیکن گورنمنٹ نے ایک ہراسمنٹ کا لیڈیز کو سپورٹ دی ہے. کوئی بھی ٹینشن لینے والا ہو اس پر ہراسمنٹ کا کیس کر دو. بالکل, اس کے لیے ثبوت بھی اکٹھے کرو پہلے. اس کے لیے بالکل ثبوت بھی اکٹھے کرو. میں کہتی ہوں ایسے نہیں. دو گواہ. ہاں بالکل. فرزانہ سے بھی بات کر لیں. جی 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 جی. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام فرزانہ, کیسی ہیں؟ آپ کو نیا پروگرام. تھینک یو سو مچ فرزانہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بس کل سے آپ کا شو دیکھ رہے ہیں, کل بہت کوشش کی کال کرنے کی, نہیں ملا. میں نے کہا آج تو انشاءاللہ مل جائے گا. بس دیکھیں نا, دل سے دل کو راہ ہوتی ہے نا. بہت اچھا لائی ہے, بہت اچھی انفارمیشن ہمارے لیے آپ نے شیئر کی. بس اور ہم آپ کا شو دیکھ رہے ہیں ابھی. بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں نے اسی طرح ہی جو ہے دیکھتے بھی رہنا ہے شو, اور مجھے نا آپ اپنے وہ میسیجز پہ بھی وہ فیڈ بیک دیتی رہا کریں, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اچھا, میں کوئکلی کچھ کوشچنس کروں گی, آپ دونوں سے ہی کروں گی. ایک تو یہ کہ جب موٹیویشن جو ہے آپ کو نہیں مل رہی ہوتی ہے اپنی جاب والے ایریا پہ, اور وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹیز آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے پھر کیا کیا جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کولیگ آپ کے ساتھ نہیں دے رہا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اگر موٹیویشن کی بات کر رہی ہیں تو پھر ایک تو بہت ضروری ہے سیلف ٹاک. آپ اپنے آپ سے گفتگو کیسے کر رہے ہیں. بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بہت منفی جو ہے وہ اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ. انگریزی میں ٹرم ہے اس کو افرمیشنز بھی کہتے ہیں, رائٹ. سو افرمیشنز آر ایکولی ویری امپورٹنٹ. if you need to motivate yourself, if you need to talk yourself out of whatever stress جو آپ go through کر رہے ہیں دن میں. دوسرا جیسے کیا اپنے ساتھ کیا بولیں, مثال کے طور پہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں تو آئی ایم ان کنٹرول آف مائی سیلف. مطلب مثال کے طور پہ آپ فرسٹریٹڈ ہیں, غصہ آ رہا ہے کیونکہ کولیگ جو ہے وہ میس اپ کر رہا ہے چیزوں کے ساتھ, یا مے بی باس جو ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے کسی اور کو اپریشیٹ کر رہا ہے, حالانکہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے ان پٹ ڈالا تھا پروجیکٹ میں, رائٹ. سو مے بی یو کوڈ سے I am in control of myself, relax yourself, relax, calm down, it's okay, you'll get over it, maybe not this time, inshallah, maybe next time, just talk yourself out of things. Sometimes talking yourself will really help you relax. اوکے, تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, سے بھی آپ کی طرف پہ آؤں گی, لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں جاب کے دوران اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے, اور ایزا نے کچھ ان پٹ دینا تھا, تو ہم ایزا سے پوچھتے ہیں. جی ایزا, آپ کیا ان پٹ دیں گی, اسپیشلی جو موٹیویشن جب کسی کو ملتی ہے تو کتنا وہ ریوارڈز ملتے ہیں, موٹیویشن ملتی ہے, تو آپ کا جاب میں آپ کا دل لگ جاتا ہے, پھر وہ اسٹریس کم ہو جاتا ہے. اصل میں دیکھیے نازیہ, بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ جو اسٹریس ہے نا وہ نیسیسریلی اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, اسٹریس از جسٹ اے تھنگ, ٹھیک ہے. ہم اس کو کس طریقے سے فریم کرتے ہیں وہ اس کو بیڈ یا گڈ کر دیتا ہے, رائٹ. بیسیکلی اسٹریس از جسٹ کہ آپ کا ایک انوائرمنٹ میں کوئی چیز ہوئی ہے جو کہ آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایکشن لینا ہے, کوئی سا بھی ایکشن لینا ہے, یا پھر آپ ایکشن لیں یا پھر فائٹ اور فلائٹ کا جیسے رسپانس ہوتا ہے. لیکن اندر گڈ تھنگ اباؤٹ اسٹریس از کہ یہ آپ کا کڈل ہارمون جو ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہوئی, دیر از اے ٹیڈ ٹاک ٹو آن دس, ایوری بڈی کین واچ. آکسیٹوسن ہارمون جو لو ہارمون ہے, کڈل ہارمون, وہ ریلیز کرتا ہے,
اور جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ اسٹریسڈ ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ جٹری ہو جاتے ہیں یا کنفیوژن میں آ جاتے ہیں. تو یہ آکسیٹوسن ہارمون آپ کو ہارٹ مسلس کو ریلیکس کرتا ہے, آپ کو ریلیکس کرتا ہے. تو دس مینس کہ اللہ میاں نے آپ کے اندر ان بورن ایک میکینزم رکھ دیا جو آپ کو اسٹریس کو ریلیکس کر دے گا. بٹ کیچ یہ ہے کہ آپ بھی اس چیز کو ایمبریس کریں, کیونکہ مجھے اسٹریس فیل ہو رہا ہے کیونکہ مجھے کوئی ایکشن لینا ہے. اب جیسے آپ نے کہا موٹیویشن نہیں آ رہی, آپ کا باس آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, تو اوکے سو یو فیلنگ اسٹریسڈ, آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے اوکے میرا ہارٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے, میں جٹری فیل کر رہی ہوں, اوکے ایکسیپٹیڈ دیٹ آئی ایم فیلنگ اسٹریسڈ. اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے باس کو تھوڑا سا تو بتاؤں کہ یار یہ تو غلط بات ہو گئی میرے ساتھ, کیا مجھے یہ کرنا چاہیے, کیا یہ صحیح ریئیکشن ہے یا رسپانس ہے. پہلے جیسے بہت اچھا انہوں نے بھی کہا روسا نے کہ سیلف ٹاک کریں, انڈرسٹینڈ کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں یہ ایکشن. لیکن سیلف ٹاک کے ساتھ باس سے بھی ٹاک کریں نا. مگر ایک پاز, ایک سیکنڈ, ایک لمحہ بیچ میں آتا ہے کہ جس میں آپ نے فیل کیا کچھ اور ابھی آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. وہ ایک لمحہ جو ہے نا دیٹس ایوری تھنگ, دیٹ ول چینج دا ٹریجیکٹری آف یور کریئر, رائٹ. تو اس کو ایمبریس کریں, اپنے آپ کو بتائیں اسٹریس از ناٹ اے بیڈ تھنگ, ریفریم کر دیا, اب رسپونڈ کرنا ہے. to be or not to be, then that's the question. تو مینجمنٹ کا جو ورڈ ہم نے اسٹریس کے ساتھ لگایا, دیٹس اے گڈ تھنگ, رائٹ. اگین وہی والی بات ہے کہ آپ کا وہ چینج کر باس سے بات کرنی چاہیے, یو مین کہ آپ اس سے بولیں کہ میں ڈپینڈس آن دا سچویشن. ہو سکتا ہے کہ آپ کے باس نے آپ کو بالکل صحیح فیڈ بیک دیا ہے اور آپ ریئیکٹ کریں بیکاز آپ ٹریگرڈ ہیں کسی اور چیز. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. بالکل بالکل, ہمارے ساتھ کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احسن عرض کرتا کراچی سے, ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے. میں مختصر یہ عرض کروں گا, ہمارے بہت سے نوجوان ہم دیکھتے ہیں ماسٹرز, MBA اور CA اور گریجویشن کرنے کے بعد جاب کی تلاش میں جاتے ہیں, بڑی ایکسپیکٹیشنز ان کی ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر گھر آ کے کہتے ہیں باس نے تو یہ کہہ دیا, وہاں تو ایسا انوائرمنٹ ہے. میں 4 باتیں لازم بتاؤں گا. دیکھیں 4 باتیں یاد رکھیں کہ آپ جب جاب کرنے جاتے ہیں تو آپ کی پہلی نیت ہے آپ لرن کرنے جا رہے ہیں, آپ بالکل را ہینڈیڈ ہیں. اور دوسری بات, اپنے باس کی بہت رسپیکٹ کریں, آپ ان سے خاموشی سے سیکھیں, اور جاب آپ کی پریورٹی ہے اس کے تمام ایسپیکٹ کی نالج مکمل لے کے جائیں اور روز سیکھیں, اس کو پریورٹی بنائیں, اور اپنے جونیئرس کو بھی گائیڈ کرتے رہیں. کسی بات کا کم سے کم 6 مہینے تک تو برا مانے ہی نہیں, اور اس کو لرن کریں اور اپنے کام میں کمال حاصل کریں. وہ فارسی کا ہے نا, کسب کمال کن کے عزیز جہاں سبھی, اتنی محنت کر کے ٹیلنٹ حاصل کر لو کہ آپ اس آرگنائزیشن کی ضرورت بن جاؤ. لیکن اس کے لیے ٹالرنس چاہیے, رسپیکٹ کرنی ہے, جونیئرس کی رہنمائی کرنی ہے, اور ایک بڑا عرصہ کم سے کم 6 مہینے یا 9 منتھ آپ کو خاموشی سے پروبیشنری پیریڈ کے طور پہ گزارنا ہے. اپنی کمیونیکیشن اسکل اچھی کرنی ہے, کوئی شکوہ شکایت گھر پہ باہر نہیں کرنا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے گرو کرتے ہیں اور کیسے آپ کو ترقی ملتی ہے. آپ نے ایک بہت اچھی بات کی احسن صاحب کہ اپنی جو, کیونکہ اکثر جو ہیں لوگ آ کے جو آفس کی باتیں نا وہ گھر پہ کرتے ہیں, اب گھر والوں کو نہیں پتا, وہ کہتے ہیں یہ کر رہا ہے باس چھوڑ دو جاب, یہ کر رہا ہے کولیگ چھوڑ دو جاب. یہاں پر بہت امپورٹنٹ آتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ بتائیے گا اسپیشلی کہ کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کیا جائے. یہ جو بھی انہوں نے بات کہی ایسا نے بہت اچھی کی, اور ٹائم دیں جاب کو. آپ نے فوراً سے آ کے یہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میں نہیں, بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ فوراً سے جاب چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے باس نے یہ کہہ دیا بس میں چھوڑ رہا جاب. بالکل بڑی اچھی بات کی انہوں نے. دیکھیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. حیرت کن بات یہ ہے کہ ہم اسٹریس کو برا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. دیر آر 2 type of stress. One is the good stress, one is the bad stress. Bad stress تب ہوتا ہے جب chronic diseases میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. گڈ اسٹریس یہ ہے, دیکھیں ایک بچہ تب تک امتحان میں نہیں پڑھے گا جب تک اس کو اسٹریس نہیں ہوگا. اسٹریس ہوتا ہے تو پڑھتا ہے. ایگزام میں پاس تب ہوتا ہے جب ماں باپ یا ٹیچر اسٹریس دیتے ہیں کہ تم نہیں پاس ہوگے تو تم فیل ہو جاؤ گے. ہم صبح کو اس لیے اٹھ کے آتے ہیں کیونکہ اگر ہم اسٹریس نہیں ہوگا تو ہم صبح نہیں اٹھیں گے, ہم پیسے نہیں کمائیں گے. ہماری ضرورتیں پوری ہونے کے لیے اسٹریس بڑا ضروری ہے. تو اسٹریس کو نمبر 1 چیلنج لیجئے. نمبر 2 جو بات انہوں نے ہمارے کالر نے بات کی, بات بڑی اچھی انہوں نے کی ہے. دیکھیں ہمیں اپنے کام کو وقت دینا چاہیے, ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کسی نئی جگہ پہ جوائن کرتے ہیں تو وہاں پہ یو ہیو ٹو گیو ایٹ لیسٹ 1 year. میں یقین کریں نازیہ, میں جو ہماری جنریشن زی ہے, کیونکہ ظاہر ہے مختلف لوگ بھی آتے ہیں میرے پاس, ہاؤس وائف, بچے, تو میں اتنا دیکھتی ہوں. ابھی اگست چل رہا ہے, جنوری ٹو اگست 10-12 جاب سوئچ کر چکے ہیں ابھی تک. 10-12 جی
بالکل مہینے میں کبھی کبھی تو 2 جاب سوئچ کی ہیں. اللہ میں یہ تو اسی میں ہمیں اتنا تو اسٹریس ہو کہ بڑا اب مجھے بھاگ جاب بنانے جانے کا ٹائم آ ہماری گیا. فیلڈ میں تو کہ فوراً سے کیسے سوئچ کر لیا. باس نے کچھ کہہ دیا, جاب چھوڑ دی. اگر آپ سے کام ٹف لگ رہا ہے, جاب چھوڑ دی. آپ کو لگا یہ تو میرے لائف سٹائل کے حساب سے نہیں ہے, جاب چھوڑ دی. پے کم ہے, جاب چھوڑ دی. آئی مین کم آن, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, آپ کوئکلی آپ میں دونوں آپ سے کو یہ پوائنٹ چاہیے کیونکہ نسخہ دے دیتی ہوں. خالی اپنے دن میں کچھ وقت اپنے لیے اسپینڈ کریے جس میں آپ ایکسرسائز یا کسی فزیکل ایکٹیویٹی کریں. فزیکل ایکٹیویٹی ہمیشہ آپ کے انڈورفینز پروڈیوس کرتی ہے, ایک ہارمون ہے جو کہ آپ کو اچھا محسوس کراتی ہے, رائٹ. سو ونس یو ایڈ دس تھنگ تو آٹومیٹکلی جو فرسٹریشن ہے جاب کی, جو آپ غصہ ہو رہے ہو, سارا کچھ وہ منیمائز ہو جاتا ہے. ختم نہیں ہوگا بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو فیس یور جاب. بالکل بالکل. اور اوور آل میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ آپ کو اپنے جس آپ کام میں پکے ہیں, اچھے ہیں, آپ کو کبھی بھی آپ کو اس پہ نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی. اور اگر آپ کو کوئی آپ کی لائف میں نیگیٹیوٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے کولیگز ہو گئے یا آپ کے باس کا بھی اسٹریس لیول بہت ہائی ہوا ہے, وہ سارا غصہ انہوں نے آپ پر نکال دیا ہے, تو اپنے اوپر کنٹرول رکھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جاب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ اسٹریس لیول ہے, کوئی گانا سن لیں 5 منٹ کے لیے, 2 منٹ کے لیے. آپ نے جب گاڑی سے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کچھ ایسی چیز سنیں جو آپ کو آپ کے اسٹریس کو کم کر رہی ہو, سنتے ہوئے جائیں. آپ گھر آئیں تو گھر آ کے اپنی فیملی سے آپ نے بہت اچھا برتاؤ کرنا تاکہ وہ ان ریٹرن آپ کو لو دیں. جب آپ کو وہ اچھا برتاؤ وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ کا اسٹریس لیول آٹومیٹکلی کم ہوگا. کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے آپ کا جو خیال ہے وہ خود رکھنا ہے. اگر آپ کا کوئی کولیگ آپ سے بہت بدتمیزی کرے تو اس کو دوست بنا لیں. مے بی آپ کے لیے وہ کل کو آپ کے لیے بہتر ہو, لیکن ایسا دوست جس سے آپ اپنے سیکرٹس نہ شیئر کریں کیونکہ سیکرٹ شیئر کرنے کے بعد وہ الٹا آپ کے ساتھ نہ آپ ہی کے لیے برائی بن جائے گا. کبھی اپنے ادارے کو برا نہ کہیں, کبھی اپنے باسز کی برائی نہ کریں, کبھی بھی آپ اپنے کولیگز کی بھی برائی نہ کریں کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کے سر پر واپس آتی ہے. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے از جسٹ منٹ. نہیں, آئی تھنک ہم نے پریٹی مچ کور کر لیا ہے. بس آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ریئیکٹ رسپونڈ کرنے میں اور ریئیکٹ کرنے میں ایک ڈفرینس ہے, اور وہ یہی ہے کہ رسپونڈ جب آپ کرتے ہیں تو آپ نے کچھ سوچا ہوتا ہے, آپ نے ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیجن لیا ہوتا ہے, اینڈ دین یو ایکٹ. اینڈ ریئیکشن از وین یو آر جسٹ اپنے ٹریگر کے اوپر آپ نے فوراً ہی جواب دے دیا. تو ریئیکشن سے بچیں, رسپونڈ کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہمارے شو میں تشریف لائے اینڈ ہوپ فلی آج کا بھی سبجیکٹ ایسا رہا ہوگا جس میں آپ نے تھوڑا سا اپنے اوپر آپ نے کانسنٹریٹ کریں گے کہ میں بیسکلی میں کہاں پر اپنے آپ کو جاب میں ایڈجسٹ کروں اور پسند کروں. اور پلیز اگین فوری طور سے جابز مت چھوڑیں, آپ ٹائم دیں اس جگہ کو. اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مقابلہ ہے جس میں آپ کو جیتنا ہے, اور اس مقابلے میں جیتنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. کوئی بھی چیز پلیٹ پہ رکھ کر نہیں دی جاتی, ہمیشہ ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے اور اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. اور بہترین منوانے کے لیے اپنی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ دھیان دیں. اگر آپ کو 10 سال ہو گئے پڑھے ہوئے تو آپ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ ضرور پڑھ لیں, کہیں نہ کہیں سرٹیفکیشن ضرور حاصل کر لیں تاکہ آپ کو آج کل کے دور کی بھی پڑھائی سمجھ آئے, کیونکہ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. 10-20 سالوں میں چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. تو کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں. اپ گریڈ کریں گے آپ اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اور اپنے اسٹریس لیول کو آپ کم کریں. جب آپ بہت بہترین کام کریں گے تو ویسے ہی اسٹریس لیول کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملیں گے. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. ٹیک گڈ کیئر. چاؤ.